لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام طلاق کے متعلق ایک اہم مسئلے کی وضاحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گونگے شخص کی دی ہوئی طلاق شرعاً نافذ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی گونگا شخص اشارے کے ذریعے سے اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے تو آیا اس کی دی ہوئی طلاق شرعاً نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور کون سی طلاق واقع ہوگی، رجعی ہوگی، بائنہ ہوگی، اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کی روح سے جو گونگا شخص ہے اس کی دی ہوئی طلاق شرعاً نافذ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر جب طلاق کو بیان کیا گیا تو اس حوالے سے مطلق اور عمومی طور پر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ جو طلاق ہے یہ نافذ العمل ہے۔ حدیث شریف کے اندر بھی جس کی طلاق نافذ نہیں تھی اس کی بھی صراحت کر دی گئی۔ فرمایا کل طلاق جائز الا طلاق الصبی والمعتوہ، جو صبی ہے، جو نابالغ بچہ ہے اور جو معتوہ ہے، ان کی طلاق کے علاوہ ہر ایک طلاق نافذ ہے۔ لہٰذا اگر گونگے شخص کی بھی طلاق نافذ نہ ہوتی تو الا طلاق الصبی والمعتوہ والاخرس کے الفاظ بھی حدیث شریف کے اندر موجود ہوتے، جس سے یہ بات بخوبی طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ جو اخرس ہے، جو گونگا شخص ہے، اس کی دی ہوئی طلاق شرعاً نافذ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر عقلی اعتبار سے اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو جو گونگا آدمی ہے وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، اس کے جو بقیہ تصرفات ہیں وہ بھی شرعی اعتبار سے نافذ ہیں۔ اگر گونگے کی طلاق کو نافذ قرار نہیں دیتے اس وجہ سے کہ وہ بولنے کے اوپر قادر نہیں ہے، اس کے اشارے سے کیسے طلاق کو سمجھا جا سکتا ہے؟ تو اگر ہم گونگے کی طلاق کو نافذ قرار نہیں دیتے تو گویا کہ ہم اس کے جو تصرفات ہیں اس کو ہم باطل قرار دیں گے۔ پھر تو اس گونگے آدمی کی جو خرید و فروخت ہے وہ بھی نافذ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی اسی انداز میں ہوتی ہے۔ اس کا جو نکاح ہے وہ بھی نافذ نہیں ہونا چاہیے، اس کی جو خرید و فروخت ہے وہ بھی نافذ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح غلام کا آزاد کرنا یہ بھی نافذ نہیں ہونا چاہیے، اس کی جو عبادات ہیں وہ بھی نافذ نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ فقہاء نے صراحت فرمائی ہے کہ جو گونگا آدمی ہے اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے، لیکن چونکہ وہ بولنے کے اوپر قادر نہیں ہے، قرات کے وقت اپنی زبان کو حرکت دے گا، تکبیر کے وقت اپنی زبان کو حرکت دے گا، یہ جو حرکت دینا ہے یہ کلام کے قائم مقام ہو جائے گا اور اس شخص کی طرف سے اس کی جو نماز ہوگی وہ ادا ہو جائے گی۔ تو گونگے آدمی کے جب تمام تصرفات نافذ العمل ہیں، اس کی بیع و شراء بھی نافذ ہے، اس کا نکاح بھی نافذ ہے، تو طلاق بھی نافذ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آدھی چیزیں تو نافذ ہیں اور آدھی چیزیں جو ہیں وہ نافذ نہیں ہوں گی، اور وہ بھی بلا دلیل۔ لہٰذا جو گونگا شخص ہے وہ اگر اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے تو اس کی دی ہوئی طلاق شرعی اعتبار سے نافذ ہو جائے گی۔ ہاں، اس حوالے سے علماء نے اس چیز کی توضیح فرمائی ہے، جیسا کہ علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے فتاوی شامی کے اندر اس حوالے سے توضیح فرمائی کہ گونگے آدمی کی طلاق نافذ ہو جائے گی، لیکن اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جس اشارے کے ساتھ وہ طلاق دے رہا ہے وہ اشارہ طلاق کے اندر معہود ہو، سمجھا جا رہا ہو کہ اس اشارے کے ذریعے سے طلاق دی جاتی ہے۔ اب جو گونگے آدمی کا اشارہ ہے یہ طلاق میں سمجھا جائے گا تو پھر اس صورت میں طلاق واقع ہوگی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی طرف سے آواز کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو، کیونکہ گونگا جب عموماً کلام کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ اس انداز کے اندر آواز کو نکالتا ہے جس سے کلام سمجھا نہیں جا رہا ہوتا، لیکن آواز اس کی ضرور پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایسا اشارہ ہو کہ جو طلاق کے اندر معہود ہو، سمجھا جا رہا ہو۔ فرمایا ای المقرونۃ بتصویت منہ، یعنی اس کی طرف سے آواز کے ساتھ ملا ہوا ہو، گونگے کی آواز بھی اس اشارے کے اندر شامل ہو۔ کیوں؟ لأن العادۃ منہ ذالک، کیونکہ یہ گونگے کی عادت ہے کہ وہ جب اشارہ کرتا ہے تو ساتھ آواز بھی نکالتا ہے۔ فکانت الاشارۃ بیانا لما اجملہ الاخرس، تو یہ جو اشارہ ہوگا یہ اس چیز کا بیان ہوگا جس چیز کو گونگے شخص نے مجمل چھوڑ دیا، جس کی سمجھ نہیں آئی تھی، اشارے کے ذریعے سے مزید اس کا بیان ہو گیا۔ لہذا علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو اشارہ ہے وہ طلاق کے اندر معہود ہو، معروف ہو، سمجھا جا رہا ہو کہ اس اشارے کے ساتھ یہ طلاق دے رہا ہے، اور اس کی طرف سے آواز بھی اس کے اندر اس کی شامل ہو۔ اور پھر تیسری چیز اس کے اندر جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ گونگے شخص کی طلاق تب نافذ ہوگی کہ جب وہ لکھنے کے اوپر قادر نہ ہو، کیونکہ جو لکھنا ہے
یہ اشارہ کی بنسبت زیادہ معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اس وجہ سے علماء نے اس چیز کی توضیح فرمائی اور اس کو مقید کیا کہ اگر گنگا آدمی لکھنے کے اوپر قادر ہے تو پھر اس کا اشارہ کافی نہیں ہے، وہ لکھ کر طلاق دے گا تو طلاق نافذ ہوگی، وگرنہ نافذ نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس حوالے سے علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا لکھنا یہ شرط ہے، کیونکہ بعض علماء نے اس حوالے سے توضیح کی ہے کہ یہ احناف کا موقف نہیں ہے، حالانکہ فرمایا کہ یہ احناف ہی کا موقف ہے اور ظاہر الروایات سے یہی بات سمجھ آ رہی ہے۔ فرمایا حاکم شہیر کی جو کافی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس حوالے سے توضیح فرمائی۔ فرمایا فَإِنْ كَانَ الْأَخْرَسُ لَا يَكْتُبُ وَكَانَ لَهُ إِشَارَةٌ تُعْرَفُ فِي طَلَاقِهِ وَنِكَاحِهِ وَشِرَائِهِ وَبَيْعِهِ فَهُوَ جَائِزٌ۔ فرمایا کہ اگر گنگا لکھنا نہیں جانتا اور اس کے لیے اشارہ ہے، وہ اشارے کے ذریعے سے کلام کرتا ہے اور اس کا اشارہ معروف ہے اس کی طلاق کے اندر، اس کے نکاح کے اندر، اس کی خرید و فروخت کے اندر، تو پھر ایسی صورت میں جو اس کا اشارہ ہوگا یہ نافذ ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَهُوَ بَاطِلٌ۔ اور اگر اس انداز میں اس نے اشارہ کیا کہ اس سے طلاق کا مفہوم سمجھا ہی نہیں جا رہا، یا اس انداز میں اشارہ کیا کہ جو طلاق میں استعمال ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، مجمل سا اشارہ کیا، تو پھر ایسی صورت میں وہ اشارہ باطل ہو جائے گا، طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ تو مزید فرمایا فقط رتب جواز الاشارۃ علی عجزہ عن الکتابۃ، اور اس چیز کو بھی مرتب کیا کہ اشارے کا جو جواز ہے یہ لکھنے سے عاجز ہونے کی شرط کے اوپر ہے، کہ اگر وہ لکھنے سے عاجز ہے تو پھر یہ اشارہ کارآمد ہوگا، بس صورت دیگر کارآمد نہیں ہوگا۔ تو فرمایا فَيُفِيدُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَحْسُنُ الْكِتَابَةَ لَا تَجُوزُ إِشَارَتُهُ۔ تو اس عبارت سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اگر وہ اچھے طریقے سے لکھنا جانتا ہے تو اب اس کا اشارہ کافی نہیں ہے، اب اس کے طلاق واقع ہونے کے لیے لکھنا ہی ضروری ہے۔ اگر وہ لکھنے کے اوپر قادر نہیں ہے تو پھر اس کا اشارہ کفایت کرے گا، بس صورت دیگر کفایت نہیں کرے گا۔ اور اس میں آخری بات کہ اگر گنگا شخص اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی، اس سے طلاق بائنہ واقع نہیں ہوگی، طلاق رجعی ہی واقع ہوگی جب تک 3 سے کم ہے، اور اگر 3 دفعہ وہ طلاق دیتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ عورت مغلظہ ہو جائے گی، بغیر حلالہ کے دوبارہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس حوالے سے علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے فرمایا وَطَلَاقُ الْمَفْهُومِ بِالْإِشَارَةِ إِذَا كَانَ دُونَ الثَّلَاثِ فَهُوَ رَجْعِيٌّ۔ فرمایا کہ وہ طلاق کے جو اشارے سے مفہوم ہو رہی ہے، یعنی گنگے کی جو طلاق ہے، جب کہ یہ 3 سے کم ہے تو یہ طلاق رجعی ہی ہوگی، یہ طلاق بائنہ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر 3 طلاقیں دے دیتا ہے، 3 دفعہ وہ طلاق کا اشارہ کر دیتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ عورت مغلظہ ہو جائے گی، اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔